السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ رات اسپین کے ہاتھوں ارجنٹائن کی ذلت آمیز شکست فٹ بال کے ورلڈ کپ کے فائنل میں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں بہت ساری بحثیں ہوئی، وہاں ایک بحث یہ بھی زور پکڑ رہی ہے کہ تمام مسلمانوں نے اسپین کی حمایت کی۔ عزیزان من، آج کی اس ولاگ میں دو اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو میڈیا پر بھی اس پر کافی تکرار اور بحث ہو رہی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب میں آج آپ کو دوں گا۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں نے اسپین کی حمایت کیوں کی؟ چاہے وہ مسلمان عرب ہوں یا غیر عرب، سب نے اسپین کی حمایت کیوں کی؟ تقریباً 90% لوگ یا 90+ % لوگوں نے اسپین کی حمایت کی۔ اور دوسری بات کہ ارجنٹائن کو دوسرا اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں مدعوں پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ عزیزان من، جہاں تک بات اسپین کی ہے کہ مسلمانوں کے دل اس دفعہ اسپین کے ساتھ کیوں تھے، یعنی میں اتنا فٹ بال دیکھنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میری ہمدردیاں بھی اسپین کے ساتھ تھی، بلکہ ہر دوسرے مسلمان کی، کہ اسپین یہ فائنل ارجنٹینا سے جیت جائے۔ اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ میں داد دیتا ہوں، یعنی اسپینش جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک مارکت الآراء جملہ کہا اسرائیل کے بارے میں، اس قصاب ریاست کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نسل کشت ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی ایسی ریاست جو جینوسائیڈ کر رہی ہے پوری، ہم اس کے ساتھ مل کر کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس جملے نے یقین جانیے اسرائیل کے اندر آگ لگا دی۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً مئی 2024 میں انہوں نے فلسطین کو باقاعدہ طور پر ریاست تسلیم کیا۔ یہ پہلا یورپی ملک تھا کہ جنہوں نے اس کو باقاعدہ ریاست تسلیم کیا۔ یہ امریکہ کے مفاد کے بالکل برخلاف تھا۔ اسرائیل کی تو گویا کہ ناکوں چنے اسے چبا دیے، ان کی رات کی نیندیں تباہ کر کے رکھ دی ان کے اس ایک فیصلے نے۔ پھر جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا، ICJ میں۔ اسپین نے وہاں جا کر جنوبی افریقہ کے ساتھ شراکت داری کی، ان کے ساتھ مل کر غزہ کے مجبور مقبور مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اسرائیل کے خلاف دھڑلے سے مخالفت کی۔ ہر فورم پر انہوں نے غزہ کے اندر جنگ بندی کا کہا، اسرائیل کو قصاب کہا، قاتل کہا، لٹیرا کہا، اور ایک بڑا سوال کیا کہ یہ ذرا بتاؤ کہ جو لوگ اسرائیل کے مرتے ہیں اور جو فلسطین کے مرتے ہیں، کیا یہ مرنے میں برابر نہیں ہے بطور انسان؟ یعنی خون تو ایک جیسا ہے۔ جب کوئی فلسطینی قتل کیا جاتا ہے اس پر آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ جتنی بھی مقتدر قوتیں ہیں، بڑی حکومتیں، ریاستیں ہیں یورپ کی اور امریکہ وغیرہ کی، انہیں بالکل خاموشی لگ جاتی ہے، گویا کہ سانپ سونکھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اسرائیل کا قتل کیا جاتا ہے، ایک آدمی بھی، تو طوفان مچا کے رکھ دیتے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں انسان ہیں اور برابر ہیں، جیسے ایک کا خون برا ہے تو دوسرے کا خون بھی برا ہے، یہ منافقت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسپین کی ساری پالیسی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئی۔ میں نے غزہ سے ویڈیوز دیکھی کہ غزہ میں ٹوٹے ہوئے گھروں کے پاس سے نوجوان کھڑے ہو کر اسرائیل کی جیت پر جشن منا رہے ہیں، اسرائیل کی جیت پر نیک جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ان کا ایک سٹار فٹ بالر ہے وہ بھی مسلم ہے، جس کا نام لامین یمال یعنی الامین جمال ہے، وہ عربی قاعدے کے مطابق یا عربی تکلم کے اعتبار سے وہ لامین بنا۔ اس کی وجہ بھی ایک اسپین کی سپورٹ کی بنی۔ پھر اسرائیل نے اسپین کے تمام نمائندوں کو اسرائیل سے نکال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ سارے ایلیمنٹ جمع ہوئے اور سب ہمدردیاں جو ہیں اسپین کی طرف آئی، اور دعاؤں میں لوگوں نے اسپین کو یاد رکھا کہ اس کو ارجنٹائن کے اوپر فتح حاصل ہو۔ اب ارجنٹائن کو دوسرا اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی 2 سے 4 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو لاطینی امریکہ ہے، وہاں جتنی ریاستیں ہیں، وہاں جو سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں وہ ارجنٹائن کے اندر آباد ہیں، یعنی یہودیوں کی بہت بڑی آبادیاں ہیں وہاں پر۔ اور ان کا جو موجودہ صدر ہے، جس کا خاور میلی ٹائپ کا کوئی نام ہے، یہ تو اسرائیل کے پکے غلام ہیں، اندھے مقلد ہیں۔ ان کی ہر پالیسی کو فرنٹ لائن پہ آ کر اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ فلسطین اسرائیل کی جنگ میں وہ اسرائیل کو حق بجانب سمجھتے ہیں، وہ فلسطین کے بچوں کے اوپر انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، فلسطین کے قتل عام کے اوپر انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیل سے کہا کہ میں اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک الگ بحث ہے، یروشلم کے اوپر تو سارا پڈا ہے، یہ وہاں پر اپنا یعنی کہ سفارت خانہ لے جانا چاہتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، ہر چیز میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی بڑی آبادی۔ اس اعتبار سے ارجنٹائن کے خلاف نفرت ہوئی، انہیں دوسرا اسرائیل کہا گیا، اور اسپین کو مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے جب ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مسلمان متحد ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں،
غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے، تمام مسلمانوں کو یعنی کہ زخمی کر کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہے، پاکستان کا مسلمان ہے، وہ افغانستان کا ہے، وہ عرب ریاستوں کا ہے، وہ امریکہ کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، وہ یورپ کے کسی ملک کا ہے۔ تو اب ان مظلوموں کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو کی ہمدردیاں اسے حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا بھی ہو، اور جو ان کے خلاف آتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے بالکل خلاف ہو جاتی۔ جیسے یو اے ای، عرب امارات، وہ اس پورے مدعے میں، پورے معاملے میں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ فلسطین کے مخالف ہیں، تو مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں جو ہیں یو اے ای کے خلاف ہیں، یعنی کہ جن کے کاروبار وہاں لگے ہوئے ہیں، جن کا روزگار لگا ہوا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اکثر مسلمان جو ہیں وہ ان کو برا سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ ظالم کے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی نیچر، یہ فطرت ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں، اور اسلام تو اس چیز کا بڑا درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کو ظالم کہنے کو، ظالم کے ظلم کو برا کہنے کو۔ تو لہٰذا اس لیے اسپین کو ہمدردیاں حاصل ہوئی، اور شاید ان کے جیتنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ سارے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ میں رات کو جو جن لوگوں نے میچ دیکھا وہ بتا رہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ارجنٹائن والوں کے پاؤں باندھ کے رکھے ہوئے، کوئی اٹیک وہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے دھڑا دھڑا اٹیک کیے، گیند ساری تقریباً 80% انہی کے پاس رہی سارے میچ میں، اور یک طرفہ مقابلے کے بعد بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ ایک سبق بھی ہے ہمیں بھی کہ جہاں ظلم ہو تو ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ آپ کو اس میں جو اختلافی رائے ہو، جو بات آپ بتانا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بھی کوئی رائے ہو کہ کیوں مسلمانوں نے اسپین کی حمایت کی، کیوں ارجنٹائن کی مخالفت کی، حالانکہ وہاں میسی موجود ہے، میسی کے بہت سارے سپورٹر موجود ہیں، کچھ مسلمان نوجوان اب بھی میسی کی حمایت کر رہے ہیں، وہ جن کو عالمی سیاست کے اوپر ان کا مطالعہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، جو فلسطین کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کی حمایت بھی کی۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئے تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔